اکبر کے بعد زیست میں کیا دلکشی رہی لیلا تمام یہی سوچ لیلا تمام خیمے فرات سے تو ہٹائے گئے مگر عباس نامدار کی عباس نامدار کی عباس لینے آئے جو میدان کی رضا زینب بس اپنے بازوؤں کو زینب بس اپنے بازوؤں کو اشک غم حسین کا ٹوٹا نہ سلسلہ رومال فاطمہ میں ہمیشہ رومال فاطمہ میں ہمیشہ بلوے میں بے ردا سرے زینب کو دیکھ کر اللہ جانے کیسے قیام اللہ جانے کیسے قیامت رکی رہی ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. پدر کی موت ہے مرنا جوان بیٹے کا سفر جہان سے کرنا جوان بیٹے کا غضب ہے خون میں بھرنا جوان بیٹے کا ستم ہے جس سے گزرنا ستم ہے جس سے گزرنا جوان بیٹے کا شباب تھا کہ شہ مشرقین سے چھوٹے محبو پیٹو کے اکبر حسین خدا پدر کو نہ دکھلائے مرگ راحت جان کلیجہ زخمی ہو جب دل کو پھر قرار کہاں ادھر تو سینے اکبر سے گزری نو کے سینہ لہو ادھر ہوا چشمے امام دے تڑپ کے جانبے گردوں نگاہ کی شینے زمین ہل گئی ہے کیسی پکارتے ہوئے دوڑے میرے شہید پسر میرے جواں میرے محروم میرے شہید پسر میرے ہنسی میرے
یوسف میرے رشید پسر قریب ہو گئے میدان سے یا بیت پدر پہ آج نہیں واردات ہے بیٹا خبر نہیں مجھے دن کے رات ہے کدھر گئے میرے گل پیرہن علی اکبر میرے خلیق میرے کم سخن علی اکبر جوان مرگ غریب الوطن علی اکبر اجاڑ کر گئے میرا چمان علی بلا کے گھر سے یہاں اشقیاں نے لوٹ لیا دعائی ہے کہ مجھے کربلا نے لوٹ لیا پکاری دیوڑی سے بانو پسر ملا کے نہیں بتاؤ مرہمیں زخم جگر ملا کے نہیں ستم کے ابر میں میرا خمر ملا کے نہیں علی کے لال والی کو ملا کے نہیں شتاب لاؤ میرے منتوں کے پالے کو تمہیں سے لوں گی میں اپنے بلا کو صدا یہ سنتے ہی سلطان بحر و بر دوڑے یہ درد دل تھا کہ تھامے ہوئے جگر دوڑے کبھی تو فوج پا مانند شیر نر دوڑے کبھی ادھر گئے روتے کبھی دوڑے لٹی ہوئی وہ کمائی بست تلاش ملی زمین پر خون میں غلطہ پچھا عجیب حالت فرزند نوجوان دیکھی عطر سے ہونٹوں پر نکلی ہوئی زباں دیکھی خمر سے چہرے پر زردی لبوں پہ جان دیکھی کلیجہ پھٹ گیا سینے میں جا سنا پدر کے سامنے بیٹے کا دم اکھڑتا تھا حسین دیکھتے تھے اور گھر اجڑتا تھا صلوات پڑھو صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءاللہ آج سے یہاں سے کی تاریخوں سے مولانا لقمان موسی صاحب بیان فرمائیں گے مجلسوں کے لیے، اور ٹائم ہمارے پاس ٹھیک 8:15 کو شروع ہو جائے گا پروگرام. آپ سب لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ وقت کی پابندی کریں، اور کیونکہ ہمارے پاس بے مرسی کے بعد سلام پہ پھر مولانا کی تقریر کے بعد پھر ماتم ہوگا. صلوات بر محمد و آل محمد. میں گزارش کروں گا کہ مولانا کو تشریف لائیں. تھوڑا پہلے ہی مجمع کم ہے، آپ سب لوگوں کی گزارش کی جاتی ہے کہ کیونکہ طوفان آنے والا ہے، کئی لوگوں کو اسی لحاظ سے جو بھی ہے مجمع یہاں تک آ جائے پلیز.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأرضين اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره والتابعين له واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد وقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صلوات پڑھے آپ حضرات عزیزان ایمان ایام اعضاء کا یہ دوسرا دہا معمولاً پہلے دہے کے پرشباب گزرنے کے بعد اسی راستے پہ رواں دواں رہتا ہے کمیاں بیشیاں تو بہرحال ماحول اور علاقوں کی اپنے تقاضوں کو پیش کرتی ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ دوبارہ آپ حضرات کی خدمت میں آنے کا اس ذکر کی برکت سے موقع ملا اور اس میں وہاں ہمارے رفقا میں قابل قدر ہیں اور پھر میرے بزرگ مولوی صاحب وہاں سید فرد حسین موسوی صاحب اللہ علیہ صاحب سلامت رکھے اور ان کی ان کوششوں کو قبول کریں کیونکہ ایک بہترین مرکز اور اجتماع کی جگہ جو شکل حسینیہ اور عاشورخانہ ہے یہ نہ صرف ایک روشن چمکدار جگہ ہے بلکہ مومنین کے ایمان میں اضافے کے لیے ایک مرکز بھی ہے اور جیسا کہ ابھی ہم سے کہا گیا بلکہ کل اترتے ہی ہمارے سامنے پیش کیا گیا کہ حضرت علامہ نے پورا اشرا تولا و تبرہ پہ پڑھا ہے تولا تبرہ کے بغیر ہماری زندگی ہی نہیں ہے اسلام شروع ہوتا ہی تولا تبرہ سے ہے تو اس پہ کچھ کہنا اور کچھ بولنا اب فی الحال اتنے بہترین اشرے کے بعد سورج کو چراغ دکھانا ہے تو آپ نے سنا ہی سنا ہے آج کی تمہیدی گفتگو جتنے دن بھی ہماری تقریر رہے آیت اسی کو انتخاب کی ہے عنوان اصل میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام حضرت کے خطبے کو عنوان قرار دیا گیا اگرچہ کہ ایک ایک لفظ ایک ایک اشرا چاہتا ہے یہ آپ کے سامنے عرض کر دوں میں ایک ایک لفظ ایک ایک اشرا چاہتا ہے وہ قطع نظر ان تمام تفصیلات سے کہ خود اپنی کم مائیگی ہے صاحبان علم و معرفت بہتر جانتے ہیں تو حضرت کے اسی خطبے پہ ہماری گفتگو رہے گی کم سے کم ہم آشنا ہو جائیں کہ حضرت نے جس طرح سے خطبہ دیا ہے اور جس موقع پہ دیا ہے وہ سب ہمارے ذہنوں میں سال گزشتہ تابوت کی مجلس جو آخری مجلس تھی غالباً ہماری اس میں آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ اسی خطبے کچھ اقتباسات پڑھے گئے تھے مگر وہ بعنوان اشرا نہیں تھے شہادت کے عنوان سے مجلس تھی چونکہ تابوت اٹھایا گیا تو دیکھیں اب یہاں یہ سلسلہ ہمارا کہاں تک رہتا ہے جس حد تک بھی ہو کوشش یہ کریں گے کہ ہم اس خطبے کو جو در حقیقت مول صاحب تولا تورہ کا سب سے بہترین مظاہرہ ہے سب سے بہترین مظاہرہ ہے تولا کا بھی مظاہرہ ہے تورہ کا بھی مظاہرہ ہے آپ اندازہ کریں گے جس طرح سے اس کے الفاظ اور جس طرح سے وہ خطبے کی روانی ہے وہ انسانی طاقت کے باہر ہے نہ انسان اس
مرحلے تک جا سکتا ہے، نہ ہی کوئی جانے کی کوشش کر سکتا ہے، صرف یہ ہے کہ اسے حاصل کر کے اپنی نجات کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ یہ ہمارا عنوان رہے گا، جو آج ہم نہیں چھیڑ رہے اسے۔ آج کی گفتگو ایک تمہیدی گفتگو ہے، اسے بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہیں۔ اب رہی بات موسم کی، جیسا کہ ہمارے بھائی نے اعلان کیا، طوفان اور موسم، تو یہ علاقہ ہے ہی ایسا ہے، اور اس کے علاوہ ہم علی کے دیوانے حادثوں میں پلتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ تو ماحول اور حالات کے تقاضے ہیں، اس پہ بحث نہیں کرنی ہے۔ دیکھیے، چونکہ ایام اذا ہے، اور ایام اذا کئی جہات سے ہماری پہچان ہے، کئی جہات سے ہماری پہچان ہے۔ اب آپ چاہے اسلام کی حیثیت سے کہیں، یا اسلام کے ذیل میں شیعت کی حیثیت سے کہیں، یا پھر اب پہلے اشرے کے موضوع سے مربوط کروں کہ تولا و تورا کی حیثیت سے کہیں، بہترین جگہ، بہترین وقت، بہترین مظاہرہ اگر کسی چیز سے ہوتا ہے اہل بیت سے تولا کا اور دشمنان اہل بیت سے تبرہ کا، تو عزائے سید الشہداء ہے۔ عزائے سید، اس میں کسی کی دل آزاری کی بات نہیں ہے، اظہار خیال کی آزادی کا دور ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو۔ یہ بے شک آپ گینوں کو ٹھیس نہ لگ جائے ہے، لیکن اظہار حق میں ٹھیس لگے چاہے نشتر لگے، اس کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ انفرادی معاملہ ہو تو ایک الگ بات ہے، ذاتی چیز ہو تو ایک الگ بات ہے، معاملہ جب عقیدے اور دین کا آ جائے تب وہاں پر چاہے کتنا بھی مرحلہ کیوں نہ ہو، جب دار پہ زبانیں نہ رکیں تو اب کیسے رک سکتی ہیں؟ یہ اور بات ہے کہ انسان کو تمام حالات سے آگاہی بھی رکھنا چاہیے کہ اس کے کسی بھی فعل سے دیگر مومنوں کے لیے کوئی آفت نہ ہو، یہ ایک الگ عنوان۔ لیکن جہاں تک اظہار حق ہے، اظہار حق میں کسی طاقت کی کوئی پابندی شیعت پہ نہ تھی، نہ ہے، نہ رہے گی، کیونکہ اگر کسی نے لگانے کی کوشش بھی کی ہے تو وہ ناقابل قبول ہو گئی ہے۔ طاقتیں ختم ہو گئیں، سلطنتیں مٹ گئیں، خزانے لٹ چکے، محلات کھنڈرات میں بدل گئے۔ ذکر حسین آب و شباب پہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، صبح قیامت تک رہے گا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ وہ ہے، مٹتی وہ چیز ہے جس کا وارث نہیں ہوا کرتا ہے۔ حسین کا وارث بھی موجود ہے، محافظ اسلام بھی موجود ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ غور کریں آپ، دیکھیں تمہید ہے، میں تمہید اس لیے آپ کے سامنے تاکہ اس مقدمے سے اپنی گفتگو کو مربوط کرتے ہوئے روزانہ آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھیں اپنے طالب علمانہ رائے سے۔ غور کریں آپ، تو یہ آزاد سب سے بہترین جگہ ہے آپ کے دین اور اسلام کی شناخت، تولا اور تورا کے مظاہرے کی۔ حسین سے وابستہ ہونا، جیسے کہ آپ نے بارہا یہ سنا ہو کہ کلو یومین عاشورا کلو ارض کربلا، اس کی ایک تفصیل ہے، اس کی شرح ہے، اس میں نہیں جانا۔ بعض عرفاء کے نزدیک اور بعض علماء کے نزدیک ایک جملہ اور انہوں نے نقل کیا اس طرح سے اس کی شرح میں کہ کلو انسان اما حسینی اما یزیدی، ہر انسان یا تو حسینی ہوگا یا تو یزیدی ہوگا۔ غور کریں، ایک اور چیز کا اضافہ اپنے طالب علمانہ فکر سے میں اسی لفظ کی شرح میں معنی میں کر دوں مول صاحب کی اجازت سے۔ کلو انسان کہا گیا، یعنی جس پر انسان ہونا صادق آ رہا ہے، اسے غور کیجئے گا آپ، ہر پیروں پہ چلنے والا انسان نہیں ہوا کرتا ہے، ہر لباس پہننے والا انسان نہیں ہوا کرتا۔ انسان تو اس وقت ہے جب اس میں انسانیت باقی ہے، اور انسانیت کی بقا حسین کے قدموں سے ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ اب یہ جوش خطابت نہیں ہے عزیزان محترم، حقیقت کا اظہار ہے۔ ہر انسان یا تو حسینی ہوگا یا تو یزیدی ہوگا۔
اور فطرت انسان اس بات کی گواہی دیتی ہے اچھوں کی اچھائی کا ذکر کرو، بروں کی برائی سے دور رہو. تو یہ اچھائی کا تمام راستہ کربلا سے شروع ہوتا ہے، کربلا ہی پہ ختم ہوتا ہے. کربلا سے شروع ہوتا ہے، کربلا ہی پہ ختم ہوتا ہے. اور رہی بات برائی کی، جو اس کے مقابلے میں آ جائے وہ تو برائی برائی ہے. اب اگر برے کو برا نہ کہے تو اچھا کہے کوئی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو ان تمام چیزوں کی جڑ اسی ذکر سے ہے، اسی عزا سے. اب رہی بات قربانی سید الشہداء کا تذکرہ کرنا، تمہید ایسے یاد رکھیں آپ بلا کسی تفصیل کے، بغیر کسی تفصیلات میں گئے ہوئے، آسان ترین اگر طریقے سے دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں آپ کے سامنے موجود. اور وہ سب سے آسان نمونہ قربانی سید الشہداء کو دیکھنا ہے تو قربانی جناب ابراہیم خلیل کو دیکھ لیں. قربانی جناب ابراہیم خلیل کو دیکھ لیں. اس قربانی سے اس فدیہ عظیم کو اور قربانی عظیم کو سمجھنے میں سب سے بڑی مدد ملے گی. جسے خود خداوند عالم ذبح عظیم کہہ رہا ہے، وہ قربانی کمتر کیسے ہو سکتی ہے؟ پورا واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں عزیزو، نہ وہ آیتیں میں نے کوٹ کی ہیں. فی الحال آگے ہی گفتگو میں تو آگے آئیں، نہیں آئیں تو کسی اور موقع کے لیے رکھیں گے انشاءاللہ. فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹے نے تسلیم کیا، ادھر قربان گاہ میں چلے گئے. اللہ کی آواز صدقت الرؤیا، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. بیٹا بچ گیا، اسے ہم نے عظیم فدیہ سے بدل دیا. جب خدا خود کربلا کو عظیم کہہ رہا ہے تو کس طاقت میں ہمت ہے کہ وہ چھوٹا کر کے دکھائے؟ غور کریں آپ، خدا خود یہ کہہ رہا ہے کہ یہ عظیم ہے. یہ سب سے بہترین نمونہ سامنے کا. اور اس سے ہٹ کر اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ سید الشہداء کے وہ الفاظ دیکھے جو سید الشہداء نے مدینے سے لے کر کربلا کے سفر میں بیان کیے. علماء نے کتابیں لکھی ہیں باقاعدہ، چاہے وہ بلاغت الحسین کے عنوان سے ہو، یا کلام امام حسین کے عنوان سے ہو، یا خطبات کے عنوان سے ہو. ایک سے بڑھ کر ایک شرحیں اس کی موجود ہیں، اسے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ان تمام فقرات اور جملات کی اس تشریح کے ساتھ حقیقت دین کو پہچان سکتے ہیں جو مقصد سید الشہداء رہا ہے. قربانی کربلا، مقصد قیام امام حسین، اغراض و اہداف سید الشہداء سب ان کلام میں موجود ہے. ہماری گفتگو سے مربوط کرنے کے لیے صرف 2-3 کلمات آج کی گفتگو کے لیے کافی ہے. عزیزان محترم، منزل ثعلبیہ پر 2 لوگوں نے 2 الگ الگ سوال کیے. آپ غور کریں، اس سے آپ غور کریں. اسی تمہید سے ہم جائیں گے ہمارے امام کے خطبے تک، کیونکہ خطیب الہی کو پہچاننا ہے یا کلام الہی سے پہچانیں گے یا کلام معصوم سے پہچانیں گے. اسے یاد رکھیں آپ، تاکہ یہ پوری ہماری دوسرے دہے کی گفتگو اپنے بہترین مرحلے میں معرفت کے گوشے ہمیں عنایت کر کے جائے. دیکھیے، کسی چیز کو عادتاً کر لینا ایک الگ چیز ہے، اسے فرض سمجھ کر اس کو ادا کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اسے یاد رکھنا چاہیے ہم سب کو. تو آپ غور کریں، منزل ثعلبیہ پہ حضرت سے 2 لوگوں نے 2 الگ الگ سوال کیے اور دونوں سوالات آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. اس سے آگے اگر وقت رہے تو آگے کی گفتگو آج ہوگی تو کل کے اوپر مربوط کر دی جائے گی انشاءاللہ. استاد، سب سے پہلے ایک شخص نے آگے سوال کیا، ثعلبیہ کا حضرت کا قافلہ نکلا مدینے سے مکہ، مکے سے پھر اب کربلا کی طرف، عراق کی طرف. راستے میں جو بھی واقعات ہوئے ہیں، جتنی بھی خبریں آئی ہیں، وہ سب آپ مجالس میں سنتے ہیں اور سنتے ہی رہیں گے اور ہمیں سننا بھی ہے. آپ غور کریں، آ کر ایک شخص نے سوال کیا کہ وہ ابن رسول اللہ، قرآن میں اللہ ہی ارشاد فرما رہا ہے. کیا چیز ارشاد فرما؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم. قیام، سورہ اسراء کی آیت ہے. قیامت کا ایک منظر ہے اور اس منظر میں آنے والوں کا ایک منظر پیش کر دیا گیا. آیتیں بہت سی ہیں، قیامت پر 1/4 حصہ گفتگو کر رہا ہے قرآن کا، اور روایات بے شمار ہیں، وہ سب اپنے مقام. یہاں سوال آپ غور کیجئے گا، یہ کیسے موقع پہ سوال ہو رہا ہے؟ حضرت اپنے اہل حرم کے ساتھ عراق کی جانب جا رہے ہیں.
قیام حسینی کا وقت قریب ہے اور درمیان راہ میں یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے یہ ارشاد یوم ندعو کل اناس بامام، جیسے ترجمہ یہی ہے کہ ہر شخص قیامت کے دن اس کے امام کے ساتھ لایا جائے گا۔ وہ صاحب تولا تورا اسی آیت میں آ گیا، آپ خود غور کریں کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص اپنے امام کے ساتھ آئے گا، یعنی کوئی کسی طرح سے بھی خود سے نہیں آئے گا، اس کے امام کے ساتھ آئے گا۔ تو یہاں جملہ بارہا اپنی مجلسوں میں ہم نے تو عرض کیا ہے اپنے مقام پر جہاں جاتے ہیں، ایک جملہ یہاں بھی اسی کو آپ کے سامنے دوہرا دیں، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص اپنے امام کے ساتھ آئے گا۔ تو اب ہر شخص خود فیصلہ کرے کہ وہ کسے امام بنا رہا ہے اور کسے امام بنانا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کی بات۔ یہ بہت فکر کی بات ہے کہ جب ہر شخص امام کے ساتھ آ رہا ہے تب اسے چاہیے کہ کسے امام بنائے یا کسے امام مانے یا کس امام کے ساتھ رہے وہ۔ قیامت کے دن یہی منظر پیش کے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ من احب شیئن حشر اللہ معہ، جو جس کو چاہے گا اللہ اسی کے ساتھ قیامت میں اس کو لے کر آئے گا، چاہے ایک پتھر ہی کیوں نہ ہو۔ اب جس کی قسمت میں یہاں پتھر ہے وہاں بھی پتھر نظر آئیں گے۔ ہمارے لیے خوشخبری یہی ہے، ہم نے یہاں بھی علی کا دامن تھاما ہے، وہاں بھی علی کے ساتھ آئیں گے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ آیت پہ گفتگو ہے وہ ہوتی رہے گی، تفسیر ہے وہ اپنے مقام پر ہے کہ تفاسیر موجود ہیں۔ اب سوال کرنے والے نے یہی سوال کیا، یوم ندعو کل اناس بامام، سورہ اسراء کی آیت ہے، آیت کے اور بھی الفاظ ہیں، اسے پیش نہیں کیا آپ نے۔ حضرت کا جواب غور کریں، حضرت نے جو جواب دیا وہ غور کریں۔ امام دعا الی الہدی الی ہدی فاجابوا الیہ، امام دعا الی ضلالۃ فاجابوا الیہا۔ غور کریں اس دو جملوں پر۔ پھر حضرت نے خود ایک اور آیت پڑھی اس کے ساتھ، ایک اور آیت پڑھی، وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیں۔ امام دعا الی ہدی فاجابوا الیہا، تم یہ پوچھ رہے کہ ہر قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ لایا جائے گا، تو اب سنو، ایک امام وہ ہے جو ہدایت کا امام ہے، جب وہ دعوت دیتا ہے تو ہدایت کی طرف بلاتا ہے۔ آیتیں کتنی ایسی ہیں جس میں ہم یہ پڑھا کرتے ہیں، خود آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں کہ جنہیں ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے کر گئے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو ان کا ولی ہے جو صاحبان ایمان ہے، کرتا کیا ہے؟ یخرجهم من الظلمات الی النور، انہیں ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لے کر آتا ہے۔ تو جو نمائندہ الہی ہوگا وہی امام ہدایت ہوگا اور وہ ہدایت کی طرف لے کر جائے گا۔ اب جس نے اس پر لبیک کہا اس نے ہدایت بھی پالی، نجات بھی پالی۔ غور کریں آپ، اس نے ہدایت بھی پالی، نجات بھی پالی۔ اب امام خدا چاہے میدان جنگ میں رہے تو بھی ہدایت کرے گا، محراب میں رہے تو بھی ہدایت کرے گا، منبر پر رہے تو بھی ہدایت کرے گا، یا زنجیروں میں جکڑا رہے تو بھی ہدایت کرے گا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کی بات۔ لیکن ساری گفتگو جملہ و جملہ مربوط کرتے ہوئے چل رہا ہوں تاکہ ہم سب ساتھ رہیں اور اپنے اعتبار سے کچھ فضیلتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جو در اہل بیت سے ہمیں عطا ہو رہی ہے۔ اسے آپ امام دعا الی ہدی فاجابوا الیہ، اب وہ جو اس کا جواب دے دیں اسے قبول کر لیں۔ یہ ایک امام دعا الی ضلالۃ فاجابوا الیہا، اور دوسرے جو ضلالت کے پیشوا ہیں، گمراہی کے سردار ہیں، وہ بھی بلاتے ہیں۔ یہ حضرت کا صرف ارشاد نہیں ہے، قرآن مجید کے مطابق ہے۔ ائمہ خدا کا بھی ذکر ہے، ائمہ نار کا بھی ذکر ہے، ائمہ خدا کا بھی ذکر ہے، ائمہ نار کا بھی ذکر ہے۔
قرآن میں اب وقت نہیں کہ وہ آیتیں پیش کی جائیں آپ کے سامنے، وہ ایک الگ عنوان ہو جائے گا جو آگے آئے گا ہماری انشاءاللہ. آپ خود غور کریں. امام دعا الی ضلالت، ایک وہ جو ضلالت کی طرف بلانے والا ہے. فاجابوا الیہا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اسے جواب دینے لگے، یعنی قبول کر لیا انہوں نے. ہؤلاء الی الجنہ ہؤلاء فی النار، وہ جنت کی طرف، یہ جہنم میں. دونوں کے فرق کو آپ دیکھیں، آپ دونوں کے فرق کو آپ دیکھیں. ہؤلاء الی الجنہ، یہ آنے والے وہ ہیں جو پوری شان سے جنت کی طرف جائیں گے، اور یہ ضلالت والے ایسے ہیں کہ ان کے لیے حتمی فیصلہ یہ کہ آؤندھے وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. ان کے لیے کوئی ناز برداری نہیں ہے، ان کے لیے کوئی ناز اٹھایا نہیں جائے گا کہ بھئی آؤ اور اب تمہیں معاف نہیں کیا گیا ہے، تم سے سیدھے جیسے ہی آئے فوراً انہیں جہنم میں ڈال دیا گیا. لیکن وہیں ہؤلاء الی الجنہ، یہ لوگ جو امام ہدا کے ساتھ ہے، ان کے لیے تو آنے کا انداز بھی جدا گانا ہے، رکنے کا انداز بھی جدا گانا ہے، اعمال نامے کا بھی انداز جدا ہے، جنت کی طرف سفر کا انداز بھی جدا ہے. آخر یہ کس سائے میں ہو رہا ہے؟ کہتے وہی امام ہدا کی نورانیت ہے جو اپنے نور کے سائے میں لے کے جا رہی ہے. صلوات پڑھے محمد آل محمد. قرآن مجید کی آیت ہے. پہلے یہ حضرت کی حدیث سنے، پھر وہ آیت سنا دیں آپ. ایک امام ہدا ہے، ایک امام ضلالہ. اور ہؤلاء الی الجنہ ہؤلاء فی النار، یہ جنت میں ہے، وہ جہنم میں ہے. اس کے بعد حضرت نے سورہ شورى کی آیت پڑھی اور فوراً اس کی دلیل دے دی اپنے قول کی. فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. یہ قرآن کی آیت ہے، پوری آیت کا ایک حصہ حضرت نے پیش کیا ہے. سورہ شورى کی آیت کہتے فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. ایک ٹکڑی ایسی ہوگی جو ہمیشہ کے لیے جنت میں ہے، اور ایک ٹکڑی ایسی ہے جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے. اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت نے اپنے اس سفر کے دوران جس طرح سے پیش کیا ہے، اپنے مقصد کو بھی پیش کر دیا اور مقصد کے نتیجے کو بھی پیش کر دیا. مقصد ہمارا ہدایت ہے، حفاظت دین ہے، اور نجات کے لیے اس ہدف اور نتیجے کو پیش کر دیا کہ جو ہمارے ساتھ آئے گا ہم اسے جنت میں لے کے چلے جائیں گے. قرآن مجید کی آیت ہے وسیق الذین اتقوا، ان کو لے کے جایا جائے گا جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، انہیں ہٹا کے لے کے جایا جائے گا، انہیں بڑھا کے لے کے جایا جائے گا جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں جنت کی طرف. زمرہ، ٹکڑیوں میں، گروہ گروہ کر کے انہیں لے کے جایا جائے گا. یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ زمر آیت نمبر 73. یہ آیت اس سے پہلے کی آیت، بعد کی آیتیں جنتی جہنمی دونوں کے انداز کو بیان کر رہی ہیں. پوری اس کی تفصیل علماء نے بیان کی ہے جو روایات کے ذیل میں وارد ہوئی ہے. ایک ہی روایت آپ کے سامنے پیش کریں تاکہ ہماری گفتگو سے بھی مربوط رہے اور آپ کے اس سال کے موضوع سے بھی مربوط رہے. جو بھی آپ غور کریں، آپ کیا انہیں کھینچ کے لے کے جایا جائے گا کنہیں؟ سیق الذین اتقوا ربهم، جو صاحبان تقوی ہے، اپنے رب سے ڈرتے ہیں. انہیں ہکا کے لے جانے کی ضرورت کیا ہو؟ جہنمیوں کے لیے ہوگا کہ بھئی انہیں ڈھکیل کے لے جایا جائے رہا، انہیں سیدھے سیدھے لے جا کے ڈال دیا گیا. انہیں ضرورت کیا ہوئی کہ انہیں کہا گیا کہ بھئی انہیں ہکا کے لے جایا جا رہا ہے جو صاحبان ایمان ہیں، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور پھر جنت کی طرف ٹکڑیوں میں نہیں لے کے جایا جائے گا. حتی جاؤ اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، یہاں تک کہ جب وہ آ گئے تو جنت کے دروازے بھی کھول دیے گئے ان کے لیے کہ آؤ تم جنت میں آ جاؤ، تمہارے لیے جگہ ہے. قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها داخرین. پوری آیت یہ کہ جیسے دروازے کھولے گئے، خزانہ دار، خزینہ دار نے، کلید بردار نے، ماہ مبارک رمضان میں سب پڑھتے ہیں جو درود وارد ہوئی ہے ماہ مبارک رمضان میں،
کہ جس میں تمام انبیاء پہ درود پڑھا گیا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اہل بیت پیغمبر پہ درود پڑھا گیا تو ساتھ میں ملائکہ پہ بھی پڑھا جاتا ہے، جیسے جبرائیل، میکائیل، ملک الموت، دیگر ملائکہ ہے، صبح و شام کے فرشتے ہیں، حاملان عرش ہیں، اور اسی کے ساتھ رضوان اور مالک پر بھی درود پڑھا جاتا ہے۔ یہ رضوان کون ہے؟ کون سا ایسا مومن ہے جو رضوان کو نہ پہچانتا ہے؟ کون سا ایسا مومن ہے جو رضوان کو نہ جانتا ہے تو جنت کا کلید بردار، دیکھا جائے تو اہل بیت کے در کا درزی قرار پایا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ خیاط بن کے آیا ہے، اور یہ اس کے لیے خود بزرگی کی دلیل ہے۔ معراج یہ ہے کہ یہاں سے ہماری عبادتیں وہاں جائیں، صلاۃ معراج المومن، معراج یہ ہے کہ نماز مومن کی وہاں تک جائے، عبادت وہاں تک جائے، تو جب وہ زر تک جائے گی تو معراج، فرشتوں کے لیے معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ پر آئے، وہ در اہل بیت پر آئے، تو اس میں آپ دیکھیں تو اس میں بھی والا رضوانہ والا مالک، اس طرح سے درود پڑھا جاتا ہے۔ پورا درود روزانہ ماہ رمضان میں پڑھا جاتا، تو یہی بولا کہ قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ خزانہ دار، اس کلید بردار جنت نے جو اختیار رکھ رہا ہے، وہ یہ کہے گا دیکھو دروازے کھل گئے ہیں، اب تم آ بھی جاؤ، تمہارے لیے یہ جنت ہے، تم ہمیشہ اس میں رہ جاؤ۔ کس سے؟ یوم ندعو کل اناس بامام، جو اپنے امام کے ساتھ آ رہے ہیں۔ کون امام ہے؟ وہی جو ہدایت کی طرف انہیں بلا رہا ہے۔ کون امام ہے؟ جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں، جس عزاداری میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جس جگہ پہ ہم موجود ہیں، وہی، اس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے۔ اب وہ کہا آؤ تو صحیح، تمہارے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، پھر انہیں ہکا کے لے کے جایا جائے گا۔ تو جہنمیوں کے لیے تو بات صحیح ہے کہ بھئی آپ انہیں ہکا کے لے کے جائیں، جنتیوں کے لیے کیا ضرورت ہے؟ عزیزان محترم، الگ الگ تفسیریں کی گئی ہیں، الگ الگ معنی ہے اس کے، بہت ہی لطیف اس میں اشارہ یہ ہے۔ پہلی چیز تو یہی ہے کہ وہ رکیں گے نہیں، بلکہ وہ مصروف عبادت ہوں گے۔ تو وہ عبادت ویسی عبادت نہیں ہے جو دنیا والی ہے، وہ ویسی عبادت نہیں ہے جو دنیا والی عبادت ہے، کیونکہ یہاں تو وہ ہمارے اوپر احکام، فرائض، اعمال ہے، ادھر جان نکل گئے ادھر اعمال و فرائض نہیں ہے، بلکہ اس کی جزا ہے یا سزا ہے، جیسا انسان کا عمل رہے گا۔ تو وہاں کون سی عبادت ہوگی؟ وہاں کون سی ایسی چیز ہوگی؟ اب کئی تفسیریں کی کہ بھئی وہ مصروف ہوں گے۔ اب مصروفیت کئی طریقے کی ہے، ایک مصروفیت ہوگی بھئی اتنا خوش ہو جائیں گے کہ ابھی آگے بڑھنا چاہتے ہوں گے، ایک معنی یہ کیے گا کہ نہیں وہ انتظار کریں گے اپنے دوستوں کا، وہ انتظار کریں گے اپنے دوستوں کا۔ کیا کریے دوستوں کا انتظار کیوں ہے؟ یاد رکھیے عزیزان محترم، ہر رشتے سے بڑا، سب سے بڑا رشتہ رشتہ ایمانی ہوتا ہے، سب سے بڑا رشتہ ایمانی ہوتا ہے، اور ایمانی رشتے کی سب سے بڑی علامت محبت علی کا نام، محبت علی سب سے بڑی علامت ہے ایمان کی۔ ظاہر سی بات ہے کل ایمان کی محبت ہے تو ایمان ہے۔ یا علی حب کا ایمان، یا علی حب کا تقویٰ، یا علی حب کا ایمان، پیغمبر کی بارہا یہ کہی ہوئی حدیث ہے، علی کی محبت ہے تو ایمان ہے۔ اتنی عیدیں ہیں، تمام عیدوں میں آپ دیکھ لیجئے گا صرف گلے ملے جاتے ہیں، صیغہ اخوت نہیں پڑھا جاتا سوائے عید غدیر کے۔ غور کیجئے آپ، اتنی عیدیں ہیں، سب میں گلے ملے جاتے ہیں، معانقہ کیا جاتا ہے، مصافحہ کیا جاتا ہے، صلہ رحم کیا جاتا ہے، لیکن غدیر ایک ایسی عید ہے کہ جس میں صیغہ اخوت پڑھا جاتا ہے، یعنی ایک ہاتھ دوسرے مومن کے ہاتھ میں رکھ کر یہ صیغہ پڑھا جاتا ہے کہ میں تیرا بھائی ہوں، تو میرا بھائی ہے۔ اب ہر طریقے کے حقوق کو میں تاکید کر رہا ہوں سوائے شفاعت کی، جنت کے۔ قیامت کے دن یہی منظر آئے گا کہ
کہ پروردگار جس کے ساتھ غدیری رشتہ ہے اسی کے ساتھ جنت میں جاؤں گا. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. اب یہ جلوہ کیسا جلوہ؟ تو ایک معنی کہ وہاں رکے ہوئے ہیں، دوسرا معنی، تیسرا معنی کہتے اپنے رب کی نعمتوں پہ مسرور ہیں، اپنے رب کی نعمتوں پہ مسرور، اس طرح سے کہ وہ منہمک ہو گئے ہیں، کھو گئے ہیں. آخر ایسا کیا ہوا جو کھو گئے؟ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث جو آپ نے زرارہ اور دیگر اپنے حساب سے بیان کی ہے کہ جب شہادت ہوئی امام حسین کی، ہر شے روئی ہے دنیا میں، آسمان رویا ہے، زمین روئی. بقت 40 صباحہ 40 دن آسمان روئی، 40 دن زمین. جہاں سے پتھر اٹھایا جاتا ہے وہاں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا، جہاں سے پتھر اٹھایا جاتا خون نکل. روایت طویل ہے، اس کے قاف بنا آپ کے سامنے پیش کر دیں، غور کریں. جہاں سے بھی اٹھایا جاتا خون جاری ہو. وہی چیز اب ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک کوئی آنکھ اتنی محبوب نہیں جتنا کہ وہ آنکھ جو امام حسین کے غم میں روئے. غور کریں، وہ آنکھ جو حسین ابن علی کے غم میں روئے. ما من عین احب الی اللہ عین بکت علی. آپ کی وہی آنکھ محبوب ہے جس نے سید الشہداء کا غم منایا، رویا، گریا. حالانکہ حدیثیں اور ہیں، جس میں سے معروف ترین حدیث پیغمبر کی اور دیگر ائمہ سے حدیثیں ہیں. قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی سوائے اس کے کہ جس نے حرام سے اپنے آپ کو بچایا، یا خوف خدا سے رویا، یا اپنے گناہوں پر اس نے گریا کیا. اور یہ سب عبادتوں کو ملا لیا جائے تو حسین ابن علی پہ گریا سب کچھ میں شامل ہے. حسین ابن علی پہ گریا گناہوں کو بھی دھو رہا ہے، خوف خدا کا بھی اظہار ہے، مصروف عبادت بھی ہے. ابھی غور کیجئے گا، زندہ مردہ دونوں کے لیے فائدہ مند ہے یہ آنسو، کسی ایک کے لیے نہیں ہے. اس میں کوئی تصنع دکھاوا نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی شخص رو رہا ہے تو دکھاوا کر رہا ہے، ہرگز نہیں. تو یہاں پر ہوا ایک حصہ، دو حصے بیان کیے روایت کے ہم نے آیت کے ذیل میں. ایک کہ ہر شے روئی، دوسرے جو رویا وہ محبوب بندہ بن گیا. تیسرے آیا کہتے جس نے بھی رویا اس نے پیغمبر کو خوش کیا اور جناب سیدہ کو خوش کیا. قیامت کے دن وہ اس کی جزا دیکھے گا، یہ اس کی جزا دیکھے گا. اب آپ غور کیجئے گا، روایت کی لفظیں ہیں اور وہ آیت کا لفظ ہے. آپ خود غور کیجئے کہ قیامت کے دن اس کی جزا دیکھے گا. کیسی جزا دیکھے گا؟ کہتے عزادار سید الشہداء، سید الشہداء کے پاس لایا جائے گا. غور کریں آپ، عزادار سید الشہداء، سید الشہداء کے پاس لایا جائے گا، سید الشہداء کی خدمت میں پہنچایا جائے گا. اور اس کے بعد کا جو روایت کا لفظ ہے آپ غور کریں، جو حضرت نے پیش کیا قیامت کا دن کیسا ہے ہم سب دیکھ رہے. یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبہ بنیہ، کہ ایک بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، بیوی اپنے شوہر سے، شوہر اپنی بیوی سے، بچے اپنے ماں باپ سے، ماں باپ اپنے بچوں سے، سب ایک دوسرے کے ساتھ بھاگتے ہوئے ہیاہو میں رہیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. ویسے موقع کے اوپر اگر محشور کیا جائے گا امام کے چاہنے والوں کو تو وہ امام ہی کے ساتھ قرار پائیں گے، کسی اور کے ساتھ نہیں رہیں گے. یوم ندعو کل اناس بامامہم. دیکھیں محبت کسے کہتے ہیں؟ اب بتائیے اس سے بہتر تمنا اور کیا ہو سکتا ہے، اس سے بہتر ذکر اور کیا ہو سکتا ہے کہ جہاں پر حضرت کا یہ ارشاد ہے والخلق یعرضون وهم حداث الحسین. کتنا بڑا جملہ ہے یہ، والخلق یعرضون وهم حداث الحسین. ساری مخلوقات جتنے لوگ ہیں اولین اور آخرین وہ حساب و کتاب سے پریشان رہیں گے اور عزادار جلوہ حسین دیکھتے ہوئے کھو جائیں گے.
صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کی بات. ذرا غور کیجئے گا کتنی عجیب بات ہے. عزادار اس جلوے امامت میں کھو جائیں گے. جنت کے دروازے کھول دیے گئے. حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، کہ جب وہ آئے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ان کے لیے. قال لهم قضنتہا، کہ آؤ یہ تمہاری جنت ہے. کہتے ابھی نہیں، ابھی نہیں. اسی لیے سیخا کا لفظ رکھا گیا کہ انہیں لے کے جایا جائے گا. حوریں اپنے پیغام ان کے پاس بھیجیں گی کہ دیکھو ہم آمادہ ہو گئے ہیں، تم ہمارے پاس آ جاؤ. ہم آمادہ ہو گئے ہیں، تم آ جاؤ. یہ نعمتیں تمہارے لیے ہے، یہ جنت کے قصور تمہارے لیے ہے، یہ جنت کی نہریں تمہارے لیے ہیں، یہ جنت کی لذتیں تمہارے لیے ہے. جواب یہی ملے گا سب کچھ بعد میں ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو جلوہ حسینی میں کھو چکے ہیں، ہم تو جلوہ حسینی میں کھو چکے ہیں. یہ منزل ہے، اسے کہتے ہیں امام دعا الى ہدا فاجابوا الیہا ہؤلاء فی الجنہ ہؤلاء الی الجنہ. یہ وہی لوگ ہیں جنہیں لے کے جایا جا رہا ہے. عزیزان محترم، یہ ایک سوال جو امام سے منزل ثانویہ پہ کیا ہے شخص نے، اور دوسرے شخص نے وہیں پر جو سوال کیا تھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں. امام چاہتے تو خالی یہ کہہ دیتے کہ میں مدینے سے آ رہا ہوں، کس لیے نکل رہا ہوں، کیوں جا رہا ہوں، میرا مقصد قیام کیا ہے، میرے ساتھ یہ کون ہے. ساری چیزیں حضرت ایک ہی طرح سے بیان کر دیتے. لیکن حضرت نے جو جملہ استعمال کیا ہے وہ ہمارے لیے کافی و شافی ہے. یہی وہ جملہ ہے جسے چوتھے امام نے اپنے خطبے میں الفاظ بدلے ہیں، مگر مفہوم پورا کا پورا یہی ہے جسے امام نے بیان کیا ہے. حتیٰ کہ اس اذان پر بیان کیا جو آپ کے خطبے کو روکنے کے لیے بیان کی گئی، پڑھی گئی تھی اور دی گئی تھی، اس میں حضرت نے بیان کیا ہے. یہ وہی چیز ہے جسے امام حسین نے یہاں پر بیان کی. اس نے سوال کیا امام کا، امام نے اس کا جواب دیا. دوسرے نے سوال کیا، اب جو اس کا جواب دیا ہے غور کریں آپ. حضرت چاہتے تو کہتے مدینے سے آ رہے ہیں، یہ مدینے سے نکلے مکہ گئے، مکے سے آ رہے ہیں، یہ ہمارا عراق کی طرف جانے کا ارادہ ہے وہ نہیں. لیکن آپ نے جو جواب دیا اس میں دونوں چیزیں موجود، ہدایت ضلالت، تولا تبرا. آپ کے موضوع کے اعتبار سے یہ لفظ استعمال کریں. ہدایت اس سے ہے جس نے امام حسین کی پیروی کی، اور جس نے چھوڑ دیا وہ ضلالت میں آ گیا. اور رہی بات ان سے اظہار عشق کرنا، یہ تو ہمارا فرض ہے، پیدا ہی اس کے لیے ہوئے ہیں. اور دشمنوں سے نفرت کرنا مطابق شریعت بھی ہے، مطابق دین بھی ہے، مطابق فطرت بھی ہے، مطابق عقل بھی ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. حضرت چاہتے تو فوراً یہ جواب دے دیتے، اور حضرت نے وہ جواب نہیں دیا، بلکہ حضرت نے جو جملہ استعمال کیا اللہ اکبر، وہ امام وقت ہی کر سکتا ہے، وہ امام ہی کہہ سکتا ہے وہ جملہ. ارشاد فرمایا اما واللہ لو لقیتک بالمدینہ لأریتک اثر جبرائیل فی دارنا. ذرا غور کیجئے اس لفظ کے اوپر. اگر تو یہی سوال مدینے میں مجھ سے کرتا تو میں تجھے بتاتا ہمارے گھر میں اس جگہ کو جہاں جبرائیل وحی لے کے نازل ہوتے تھے. غور کیجئے آپ نے کیوں کہ اثر جبرائیل فی دارنا ونزولہ بالوحی علی جدی. اور میں تجھے بتاتا کہ میرے جد پہ کیسے وحی لے کے نازل ہو رہے تھے. وہ جگہ بتاتا کہ کہاں وحی نازل ہو رہی تھی اور کہاں کہاں جبرائیل آئے. حضرت نے کیوں کہا یہ؟ عزیزان محترم، زمانہ اتنا پرآشوب ہو چکا کہ شریعت نام کو رہ گئی تھی، بدعتیں رائج ہو چکی تھی، احکام ختم ہو چکے تھے، فرائض مٹ چکے تھے. حسین ابن علی کے خیام نے اس تمام دین کو ایسی حیات بخشی کہ اب کبھی دین کی موت تو دور کی بات، دین پہ بڑھاپا نہیں آ سکتا ہے، دین پہ بڑھاپا نہیں آ سکتا ہے، دین کو ختم کرنا تو دور کی بات ہے. ذرا غور کریں
وہ سارے الفاظ، وہ سارے واقعات، وہ سارے قول اور خطبات جو سب سامنے ہیں جسے امام نے پیش کیا ہے، اس ایک جملے سے آپ اندازہ کریں کہ اگر تو وہاں مجھ سے سوال کرتا تو میں تجھے بتاتا جبرائیل کہاں نازل ہوئے تھے، ہمارے گھر میں کون سی جگہ تھی جہاں وہ رفت و آمد کرتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں باب جبرائیل آج بھی معروف ہے کہ مسجد النبی میں جاؤ اور آؤ تو اسی باب سے آؤ، اگرچہ کہ لوگوں نے اسے بند کر کے کوشش کی کہ اس طریقے سے فضیلت کو چھپا دیں گے۔ 70,000 ممبروں سے کر کے دیکھ لیا، اتنی صدیوں سے کر کے دیکھ لیا، جب ختم نہ ہوا تو اب کیا ختم ہوگا؟ صلوات پڑھے محمد رات۔ آپ نے یہ جملہ کہا وَنُزُولِهِ بِالْوَحْيِ عَلَى جَدِّي، جو نازل ہوتی تھی وہی میرے جد پر۔ عزیزان محترم، یا مولا کائنات نے اس کا اظہار کیا ہے یا اولاد مولا کائنات نے اس کا اظہار کیا ہے کہ وہی کیسے نازل ہوتی ہے اور وہی کی کیفیت نزول کیا ہے؟ مولا نے کہا تو میں تھا خطبہ خاصیہ نہج البلاغہ جس نے وہی کے نازل ہونے کو دیکھا ہے، نبوت کی خوشبو میں نے سونگھی ہے، یا اولاد علی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اہل البیت ادری فیما بیت، جس کے گھر میں نازل ہوا قرآن وہ بتائیں گے کہ قرآن کیسے نازل ہوا ہے، وہ بتائیں گے کہ قرآن کس کے بارے میں نازل ہوا ہے، وہ بتائیں گے قرآن کا حکم کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے۔ جان قرآن قرآن کو نہیں بتائے گا تو کون بتائے گا؟ اور زیارت امام حسین کا ہی فقرہ ہے، آپ دیکھیں جتنی زیارتیں ہیں اس میں سے کئی زیارتوں میں اور دیگر آئمہ کی زیارتوں میں بھی اس طریقے کے الفاظ ملتے جلتے ہیں، اور غزنی کی سید الشہداء کی زیارت میں یہ فقرہ ہے تلوت الکتاب حق تلاوتیں، آپ نے کتاب کی ویسی تلاوت کی جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، دونوں باتیں اس میں موجود ہیں، ایک فضیلت کی بات ہے تو دوسرے مصائب کا پہلو ہے۔ فضیلت کی بات یہ ہے کہ مولا کائنات کی ظہور نور و ولادت و سعادت کے وقت پیغمبر کے ہاتھوں پہ علی نے صحیفے پڑھے، قرآن کی تلاوت کی تو پیغمبر نے کہا یا علی آپ نے ویسے پڑھا جیسے موسیٰ بلکہ اس سے بہتر پڑھا، جیسے عیسیٰ بلکہ اس سے بہتر پڑھا، قرآن جیسے میں پڑھتا ہوں اسی طرح سے تم نے قرآن کو پڑھا ہے آپ نے۔ اور اس کے بعد یہ خصوصیت آپ کی اور آپ کی اولاد کی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا حتیٰ کہ ہمارے امام کے حالات میں بھی یہ ہے کہ جیسے ہی آئے پہلے سجدہ کیے پھر گواہی دی ہے جعل حق و زحق الباطل، یعنی دنیا دیکھ لے فضیلتوں کو کہ یہ پیغمبر کے جانشین ہیں جو قرآن سے الگ نہیں ہے، الفاظ میں آئے تو ثابت ہے، وجود کے ساتھ آئے تو ناطق ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ خود غور کریں، ایک پہلو یہ ہے کہ جہاں پر پیغمبر نے کہا تھا یہ آپ کی اور آپ کی اولاد طاہرین کی خصوصیت ہے، دوسرا پہلو مصائب کا کہ جہاں آپ کے سر کو نوک نیزے پر پھر آیا تو وہاں پر قاری قرآن یہ پڑھا ہے کہ کانوا من آیاتنا عجبا، نہ اصحاب الکہف والرقیم، اصحاب کہف اللہ کی نشانیوں میں حضرت کے سارے اقدس سے بھی اسی آیت کی تلاوت۔ اب پھر اس کے بعد یہ کہا وہ بڑی نشانی ہے یا میں بڑی نشانی ہوں، وہ بڑی نشانی ہے یا میں بڑی نشانی ہوں۔ اسے تلاوت کر کے حضرت نے بیان کر دیا کہ سر و تن میں جدائی ہو سکتی ہے، حسین اور قرآن میں جدائی نہیں ہو سکتی ہے، حسین اور قرآن میں جدائی نہیں ہو سکتی ہے، اسے امام نے پیش کر دیا۔ تو آپ دیکھیں یہ وہی جملہ ہے کہ اگر تو آتا تو میں تجھے بتاتا وہ جگہ کہاں جبرائیل آئے، کہاں وہی نازل ہوئی ہے، کیسے نازل ہوئی ہے۔ من عندنا مستقل علم، مرکز علم ہماری ذات ہے، علم کے چشمے ہماری ذات سے بہتے ہیں، لیکن جس کے باپ نے سلونی کہا اسی کا بیٹا ہے۔ زبان وحی نے جسے اپنے لیے مختص کیا یہ اسی کا وارث ہے۔ منبع علم جو ہے اس کا اعلان کیا، کیوں اعلان کیا؟ بعد میں استفہامیہ انداز میں ایک اور جملہ حضرت کا ہے
अफ़अलमु जहलना हाज़ा शैअन मिम्मा ला यकून। याद रखो, क्या वो लोग जानते हैं, हमें पता नहीं है कि क्या करना है। और ये ऐसी चीज है कि कभी हो नहीं सकती है। कौन सी चीज? इल्म हमारे पास खत्म हो जाए, ये कभी हो नहीं सकता है। इल्म तो हमसे है, इल्म के चश्मे हमसे बहते हैं। इस चीज को हजरत ने पेश किया है। यह है मकसद अज़ीज़ान मोहतरम, यह है दीन, यही है शरीयत है, यही इस्लाम है, जिसे हम सैयद-उश-शुहदा की कुर्बानी के ज़ैल में पहचानते हैं, उसकी मारिफत हासिल करते हैं। ये हमारे लिए खुशनसीबी है कि अल्लाह ने हमें वो नसीब दिया है कि इस फर्श पे हम बैठे हैं, इस फर्श पे हम बैठे हैं। जितना शुक्र करें कम है, जितना इसमें शुक्र करें कम है, क्योंकि अल्लाह ने हमें पैदा किया तो उन माँ बाप के पास जिनके दिलों में हुसैन का गम, उस घराने में जिस घर में अज़ा का फर्श बिछाया जाता है, उस मिल्लत में जिस मिल्लत की आरजू की है, तो उसने जिसने ये कहा था कि बाबा मेरे बच्चे पर रोएगा कौन, मेरे बच्चे पर रोएगा कौन। बस आज की गुफ्तगू तमीरी थी, इसलिए यहीं पर रोका है ताकि मसाइब का वक्त दिया जाए और फिर गुफ्तगू हमारी कल से आगे बढ़े। तो जिस तरह से भी है, ख्वाहिश यही है कि आप हजरात आएँ और देखें तालिब इल्माना आराइश, और दूसरी तरह से उस फर्ज को हम अदा करें जिसे हम फर्ज अज़ा कहते हैं, जिससे सारी शरीयत हमें हासिल होती है, हमारे इबादतों का मकसद हासिल होता है, इबादतों की शनाख्त होती है, खुद हमारी पहचान होती है, तो इसी जिक्र की वजह से होती है। इसी की वजह से यूं तो कलिमा गो करोड़ों हैं, मगर उनका मामला अलग है। जो जबान से हुसैन का नाम आता है, उस जबान से कलिमा कितना अच्छा लगता है, सारी दुनिया आज उस पर गवाह है। चाहे वो अमल से हो, चाहे रफ्तार से हो या गुफ्तार से हो। हुसैनी रफ्तार और किरदार और गुफ्तार अलग है, यजीदी रफ्तार और किरदार और गुफ्तार अलग है। तो ये अय्याम अज़ा जिसका एक दहा गुजरा और आज 13 तारीख है। जरा गौर करें, मरसियों में हम सुनते हैं, मसाइब के जिक्र हैं, नौहों में ये मिसरे आते हैं, कोई ना था उठाता जो लाशा हुसैन का। क्यों पढ़ा जाता है? इसलिए कि बेगोर कफन लाशा हुसैन का पड़ा रहा। 3 दिनों तक मेरे मजलूम इमाम का लाशा पड़ा रहा। शुहदाए करबला की लाशें पड़े रहे। गौर कीजिएगा, कौन है जो इन बेगोर कफन लाशों पर हम खाए? कौन है जो आए? बनी असद वालों से तो यही कहा था ना कि देखो हम ये जमीन खरीद के तुम्हें दे रहे हैं, अगर तुम मौका मिल जाए तो आके हमारी मैयतों को दफन कर देना। अल्लाह रे गुरबत हुसैन जब मर्दों से कह चुके तो औरतों से कहा। माँ बहनें भी सुन रही होंगी, ये हमारी माँ बहनें भी ये रिवायतें सुनती हैं और मजलिसें करती है ना। तो आइए देखिए हुसैन ने कैसे अपने जिक्र में शामिल किया, अपनी अज़ा में शामिल किया मोमिनात को ये कह के कि अगर तुम्हारे मर्दों को कोई खौफ लाख हो जाए तो तुम उन्हें गैरत दिला देना। हाय रे गुरबत हुसैन, उससे कदम और आगे बढ़ गया मामला। जब औरतों से कह चुके तो बच्चों से ये कहा कि बच्चों तुम्हारे माँ बाप अगर खौफ खा जाए, खेलते हुए आना हमारी मैयतों पे, हमारे लाशों पर एक एक मुट्ठी खाक डाल देना। जज़ाकुम रब्बुकुम। अब आप गौर करें, अब लाशें बिखरे हुए हैं, कौन है जो इन लाशों को पहचाने? कैसे पहचाने? इसलिए कि हुसैन इब्न अली का सर नौ के नेज़ा पर है, कोई है नहीं, बनी असद आए हैं, तो अब कैसे दफन करें? कैसे दफन करें? किसी को पहचानते नहीं है। एक बार की देखा, दूर से एक सवार चला रहा है, दूर से एक सवार चला आ रहा है। कहा ठहरो मैं बताता हूँ। आने के बाद बतलाया कि कौन सा लाशा किसका लाशा है। और जब सैयद-उश-शुहदा की लाशे के पास आए हैं तो अकेले अब किसी के आने की जरूरत नहीं है। अब उठाया कैसे मेरे इमाम ने, ये तो सैयद सज्जाद का दिल जानता है।
میرے امام نے اٹھایا کیسے ہے اپنے بابا کا لاشا، اتنے زخم ہے، اللہ اکبر، مرثیے کا مصرع ہے 1900 زخم، یہ تو مرثیے میں لکھا گیا لیکن کتنے زخم ہیں کون بتا سکتا ہے، روایتیں موجود ہیں، اللہ اکبر، جزاکم ربکم۔ کیسے امام نے اٹھایا ہے یہ تو امام کا دل جانتا ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب قبر میں رکھ چکے تو اپنے ہاتھوں سے قبر پہ لکھا ھذا قبر حسین بن علی بن ابی طالب، یہ حسین کی قبر ہے جو علی کا بیٹا ہے، جو ابو طالب کا لال ہے، ابو طالب کا پوتا ہے۔ اس کے بعد کا فقرہ سنیں گے، الذی قتلوہ عطشانا، جسے پیاسا شہید کر دیا گیا ہے۔ عزیزان محترم، آج کی دنیا میں بھی اگر پانی کا سوال کیا جائے، اپنا ہو پرایا ہو، کوئی پانی پیش کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتا۔ کتنے بڑے یہ ظالم ہیں، زہرا کا لال پیاسا ہے، زہرا کا گھرانہ پیاسا ہے، کسی کو رحم نہ آیا۔ امام نے یہی لکھا کہ الذی قتلوہ عطشانا، ہائے جسے پیاسا شہید کر دیا گیا، جسے پیاسا مار دیا گیا، جسے پیاسا قتل کر دیا گیا۔ یہ میرے امام نے لکھا، جیسے ہی یہ ہو گیا سب نے کہا شکریہ جوان، ابھی کسی نے پہچانا نہیں کہ یہ کون ہے، شکریہ تمہارا، تم آئے، ہمیں ہمارا ساتھ دیا، ہمیں اس کار ثواب میں شریک کر دیا، ہم کیا منہ دکھاتے اللہ کے رسول کو، بنت رسول کو کیا منہ دکھاتے، تمہارا شکریہ۔ روتے ہوئے کہا ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، ایک لاشا اور ہے، ایک لاشا اور ہے۔ اللہ اکبر، کہا کہاں ہے، کہا نہر کے کنارے، نہر کے کنارے ایک لاشا اور ہے۔ اللہ اللہ، جب وہاں گئے ہیں وہاں بھی یہی کہا کہ نہیں کوئی نہیں آئے گا، میں اکیلے جاؤں گا۔ اللہ رے مرتبہ ابو الفاضل، اللہ رے مرتبہ عباس، امام معصوم ہے اور کسی کو شریک نہیں کیا، خود ہی دفن کرنے کے لیے آگے بڑھے، قبر میں لٹا دیا۔ کافی دیر ہو گئی، جب باہر نہیں آئے بنی اسد کے لوگ پریشان ہو گئے، آخر یہ جوان باہر کیوں نہیں آتا ہے؟ آگے بڑھا کر جو دیکھا، اللہ اکبر، کیا مصیبت کا منظر ہے، رخسارہ سینے پہ رکھ دیا ہے، آواز دے رہے ہیں یا ماں لیتک تنظر حال الحرم المسلمات، اے چچا جان کاش کی آپ دیکھتے اہل حرم کی کیا حالت ہے، بیویوں کی کیا حالت ہے، میں کس عالم میں ہوں، مجھے ہتھکڑیاں پہنائی گئی، بیویوں کے سروں سے چادر چھینی گئی، بچوں کو تماچے مارے، اسے عالم الذین آمنوا ویب القلب ينقلبون الہی و سیدی مولایا مقبائے تسلیم الحمد۔ یا حسین، 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 شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے، یہ عزاداری رہے ہے۔ شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے، یہ عزاداری رہے ہے۔ شمع شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم یہ عزاداری رہے ہے۔ شمع شمع جلے
اپنی نسلوں کو سکھاتے رہو ماتم کا ہنر، سینہ در سینہ کرے بس یہ عزاداری سفر، کیسے حالات بھی ہوں رسم یہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے، ہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے، ہے شمع سے شمع جلے، لاکھ بدلے یہ زمانے کی روش اور موسم، ایک پل بھی نہ رکے اشک زائے ماتم، ماتم شہ کا جنوں ذہن پر تاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے، ہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے، تم اگر ذاکر شبیر ہو یہ یاد رہے، چاہے اس غم کے لیے سر بھی کٹے گئے بھی جلے، حرمت فرش عزا جان سے پیاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے، ہے شمع سے شمع جلے ہم رہے یا نہ رہے، شمع سے شمع جلے، یہ سبیلے یوں ہی آباد رہے لے عزا، اور گھر گھر پہ نظر آئے علم غازی کا، یہ علم اونچا رہے، یہ علم داری رہے، ہم رہے یا نہ رہے، ہے شمع سے شمع جلے ہم رہے یا نہ رہے، ماں بہنوں کو ہے پیغام میرا صرف یہی، اپنے بچوں کو جلوسوں سے نہیں روکو کبھی، یہ شہادت ہے شرف، یہ شرف جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے، ہے شمع سے شمع جلے ہم رہے یا نہ رہے، اپنے گھر میں بھی عزا خانہ سجانا ہے مجھے، اپنے بچوں کو عزادار بنانا ہے مجھے، تاکہ اس نسل میں بھی
تازیہ داری رہے، ہم رہے یا نہ رہے، شمع سے شمع جلے، سلسلہ جاری رہے، شمع سے شمع مجلس و ماتم شبیر کی تبلیغ کرو، بات یہ مظہر و عرفان زمانے سے کہو، منکر بی بی سے ہے حال میں زاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے، شمع سے شمع جلے۔